مقصود رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو مدثر الزمان کا دل کی گہرائیوں سے سلام عرض ہے. جی ہاں، اور یہ ہے آپ کی پسندیدہ ٹرانسمیشن جس کا نام ہے مقصود رمضان، اور آج ہے 13واں روزہ. جی ہاں، اور یہ ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے کوست موجود ہوتے ہیں جن کا نام ہے حافظ محمد نبیل مقصودی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے نبیل بھائی؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے الحمدللہ، ہیں؟ اللہ کا کرم، بالکل مزے میں، خیریت سے ہوں. آج نبیل بھائی 13واں روزہ ہے اور دوسرا جمعہ ہے، ماشاءاللہ، اور دیکھیں 2 جمعے گزر گئے سبحان اللہ. اور کیسے وقت جلدی سے گزر رہا ہے. بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا، اور آج دوسرا جمعہ آ گیا، بالکل اور ابھی احساس ہو رہا ہے بس 2 جمعے ہمارے پاس اور ہوں گے، بالکل اور پھر ماہ رمضان ہم سے جو ہے جدا ہوگا. بالکل اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ رمضان تو بہت جلدی جو ہے پاس جا رہا ہے، بہت ہی جلدی جا رہا ہے. اور جو ہے نا وہ لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ تیاریاں بھی کرتے ہیں جی. اور عبادت کا اہتمام بھی کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم نہیں مل پاتا، ٹائم پہ مینیج نہیں کر پاتے. جیسے ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کریں، لیکن ہم بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ٹائم سے تھوڑا سا باہر نکل جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم پہ ہم فالو کریں، ٹائم کو جو ہے وہ ساری چیزیں کریں. وقت کی ہر انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، بالکل. اور جو کام وقت پہ کر لیا جائے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی اس کا جو رزلٹ آتا ہے نا وہ بالکل ٹائم پہ آتا ہے. اگر آپ کوشش یہ کریں گے کہ اپنی زندگی میں وقت کی اہمیت کو لائیں، یعنی وقت کی قدر کریں. جب آپ وقت کی قدر کریں گے تو وقت آپ کی قدر کرے گا، اور وقت کبھی بھی کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کریں، ضروری نہیں کہ ہم وقت سے آگے بھاگیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم وقت کے ساتھ چلیں تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری وقت کے اوپر ہو جائیں. جی نبیل بھائی، جی، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے مدثر بھائی. جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کاش کا جملہ جو ہے مسلمان کی زبان پر نہ ہونا چاہیے. وقت کا بھرپور استعمال کرے، وقت کو اہمیت جانے اور وقت کو اہمیت دے، کہ اس طرح نہ ہو کہ جب وقت گزر جائے پھر اسے احساس ہو کاش میں یہ کام کر لیتا. تو پھر اسے جو ہے آج سے ہی جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے. کل کرو سو آج کرو تو اب کرو تو ابھی. جو کام کل کرنا ہے آج کر لو، ابھی کر لو، کل کے اوپر نہ چھوڑو. پھر یہ سستی اور کاہلی کی نشانی ہے. تو جو کام کرنا ہے اس کو آج جو ہے ہمت قوت لے کر اٹھے اور اس کام کو جو ہے وہ کرے، اور اس اہمیت وقت کو اہمیت دے اور اس کو اہمیت جانے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اسی طریقے سے کچھ بچے ہوتے ہیں، ابھی تو پچھلے مہینے لاسٹ منتھ ایگزام ہوئے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پیپرز قریب ہوتے ہیں جن کے، اور وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم تیاری کریں گے اور آج تیاری کر لیں گے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم کل تیاری کر لیں گے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم پرسوں تیاری کر لیں گے، اور اس طرح کرتے کرتے ان کے ایگزام بالکل سر پہ آ جاتے ہیں، اور آخری رات بیٹھ کر کہہ رہے ہو کاش کہ میں پڑھ لیتا، کاش میں پڑھ لیتا. اور جو ہے نا وہ پھر جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو ان کو جو ہے وہ بڑا مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہم نیکیاں بھی سمیٹ لیں. میں بار یہی عرض کرتا ہوں، اسی طریقے سے ہم نیکیاں بھی سمیٹ لیں، ہم اچھی جو ہے وہ کام کر لیں، کیونکہ کسی بھی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیا پتہ ہماری زندگی کا وقت ختم ہونے والا ہو، کچھ نہیں پتہ کسی کا بھی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، نیک عمل کریں، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی کام کریں اپنی زندگی میں وہ وقت کے اوپر کر لیں. تو اسی خوبصورت سے نوٹ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ نبیل بھائی آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہم قرات سے کریں، اور آپ سے اچھی قرات ماشاءاللہ یہاں کون کرے گا، تو آپ ہی کریں گے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ.
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور ایک سوز ہے ماشاءاللہ آپ کی آواز میں، اور ایک سکون ہے، ایک سکوت ہے جو سمندر کے بیچ میں ملتا ہے. اور ماشاءاللہ جب آپ بہت شکریہ سنتے ہیں یہ قرآن کی برکتیں، یقیناً ہماری تو کوئی اوقات نہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سوز بھی بن جاتا ہے اور اچھا وہ بھی بن جاتا ہے. قرآن کی برکتیں بالکل بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کے درجات اور بلند کرے. آمین. جزاک اللہ. اور ناظرین قرات ہم نے کر لی ہے، اور نبیل بھائی میں آج چاہوں گا کہ ایک دعا ہے، سبحان کیا بات ہے. بالکل بالکل ارشاد، اگر آپ کی اجازت ہو تو. ارشاد ارشاد بالکل. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا عطا کر شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر شان
صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے مدثر بھائی. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت آپ کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کی آواز میں، علم میں، عمر میں اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ جو مناجات یہ اشعار آپ نے پیش کیے اللہ تبارک و تعالی سب کے حق میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ. اور نبیل بھائی ماشاءاللہ آواز تو آپ کی بہت خوبصورت ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ ہم نے دعا بھی شامل کر لی، تو ہدیہ نعت آج کی ٹرانسمیشن میں آپ جو ہے وہ بارگاہ رسالت پہ پیش کریں انشاءاللہ. بالکل. ان کا منگتا ہوں، سبحان ان کا اللہ. منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، کا منگتا. اور میرے غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں، میرے جرموں، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے
मंगता और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता और बातें करता हूँ तो आती है महक बेबाकी, बातें करता हूँ तो आती है महक बेबाकी। मेरे लहजे को महला नहीं होने देते, उनका बता और है यही मान के आएंगे मदद में मेरी, है यही मान के आएंगे मदद में मेरी। अपने मंगतो को तन्हा नहीं होने देते, मंगता मुझे मंगता नहीं होने देते, हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में और जो है वो मजीद जो है वो वसत फरमाए, तरक्की फरमाए, बहुत शुक्रिया आपका, रात चौगनी आपको तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन यूं ही जारी और सारी है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और यहाँ पर वक्त हुआ एक बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ बने रहिएगा। आपका अपना बैनुल अक़वामी चैनल अल मकसूद टीवी दुनिया भर में मौजूद अपने नाजरीन के लिए ला रहा है जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार जबरदस्त नशरियात। तज़किरा करेंगे हम जिसमें हुर्मतो सलामती वतन पर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले धरती के बेटों का, पहचानेंगे अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को और अदा करेंगे अपना किरदार। आस्तीन के सांपों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने में चढ़ाएंगे परवान अपनी मशरकी तहजीब, दिखाएंगे सोहनी धरती के सोहने मुकामात। और उन माओ, बहनों और बेटियों की कहानी जिनकी इज्जत पामाल हुई, जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कयाम में अपना खून शामिल किया। होगी बात वतन अजीज के इस्लामी और रूहानी पहलू पर भी। संवारेंगे अपने मुस्तकबिल के मेहमानों को जो बनेंगे वतन का रोशन मुस्तकबिल। जानेंगे अपने वसाइल और मादनियात के मुताल्लिक और करेंगे उनका दुरुस्त इस्तेमाल। बनाएंगे अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत कौमी इत्तेहाद। नफरतों को खत्म करके लगाएंगे सदा एक उम्मत और एक मिल्लत बनने की। यह है हमारा अज़्म आलीशान। देखेगा अल मकसूद टीवी अब पूरा पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन के अंदर जिसका नाम है मकसूद रमज़ान। और ये जो हमारा सेगमेंट होता है ये हम पूछेंगे नबील भाई से, बड़ा ही मज़ेदार सेगमेंट होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस सेगमेंट में, क्योंकि इस सेगमेंट में मैं भी कहीं ना कहीं अपने बचपन में चला जाता हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं अपना बचपन नज़र आता है। तो नबील भाई से पूछता हूँ कि ये कौन सा सेगमेंट है। नबील भाई जी मुदस्सिर भाई, ये सेगमेंट हमारा जिसका नाम है हमारा मुस्तकबिल, और जिस तरह आपने कहा कि इस सेगमेंट में मैं भी अपनी बचपन की यादों में खो जाता हूँ, तो वजह ये है कि हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे और नन्हे मुन्ने नौनिहाल। इनसे गुफ्तगू होती है, इनसे नात सुनते हैं, इनके साथ कुछ आदाब सिखाते हैं इनको, और तज़किरा करते हैं हमारे इस्लामी हीरोज़ का, और इनसे जो है वो कुछ मालूमाती पहलियाँ भी हम पूछते हैं माशाल्लाह। तो एक काम करते हैं नबील भाई, बिना वक्त आए किए बच्चों का हम तारुफ लेते हैं और फिर उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जी माइक में बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिनहाज है। मिनहाज जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। जी इनको दीजिए माइक। आपका क्या नाम है? अताउल्लाह खान। अताउल्लाह खान, माशाल्लाह। जी आप माइक में बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद उवैस हैं हमारे साथ। और ये जो प्यारे से छोटे बच्चे बैठे हैं इनका क्या नाम है? औरंगजेब। औरंगजेब, माशाल्लाह भाई, औरंगजेब क्या नाम है भाई? उनको दीजिए। उसामा खान। उसामा खान, माशाल्लाह भाई, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। तो ये बताइए कि आप बच्चों में से जो ये मकसूद रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन ऑन एयर हो रही है, कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा करके बताएंगे भाई, हाथ खड़ा करके बताएंगे कौन कौन देखता है। आप देखते हैं, आप देखते हैं। और आप लोगों ने देखी? हाथ खड़ा तो करें फिर। आपने भी देखी? क्या पसंद है? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए क्या उसमें आपने देखा, क्या पसंद आया उसके अंदर आपको? बच्चों वाला सेक्शन। बच्चों का सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया। आपको क्या पसंद आया भाई बताएं? मुझे आप लोग का सेगमेंट बहुत पसंद आया, बड़ों का सेगमेंट भी बहुत पसंद आया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेड 2 में पढ़ते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप बताइए भाई, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। आप उसे ओह माशाल्लाह भाई, बड़ी छोटी सी उम्र में 6 क्लास में पहुंच गए आप। तो बड़े होके क्या बनेंगे आप? इंजीनियर बनना। इंजीनियर, ओह माशाल्लाह। जी आप बताइए, पढ़ते हैं आप? अच्छा, तो क्या बनेंगे बड़े होके आप? मुफ्ती, माशाल्लाह भाई। आप बताइए, आप क्या बनेंगे बड़े होके? फौजी भाई। तो हमें तो याद रखेंगे ना, मेरा नाम मुदस्सिर है भाई, ठीक है? अपना नंबर दे दीजिएगा, उनको दीजिए माइक। जी आप क्या बनेंगे? मुफ्ती बनेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको दीजिए जरा छोटे से। हाँ भाई, आप क्या बनेंगे बड़े होके? पुलिस। भाई ये तो पुलिस बन जाएंगे। अरे भाई तो ख्याल रखिएगा जरा हमारा, ठीक है? अच्छा भाई, तो ये तो हो गई बच्चों से बातें। अच्छा ये बताएं कि आप लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में क्या क्या सुनाएंगे, ये बताइए। कौन नात सुनाएगा, कौन हम सुनाएगा, कौन किरत करेगा, कौन पोयम सुनाएगा? आप किरत करेंगे? चलें जी, इनके पास ज़्यादा माइक उठाइए और सूरह इखलास या जो भी कोई आयत है छोटी सी, वो बच्चे स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, वो सुनाइए जरा। हाँ तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। जी आप क्या सुनाएंगे? खामोश रहेंगे क्या? हमद आती है? कोई नात आती है आपको? नात, चले नात सुना दे। माशाल्लाह।
نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند ستارے چل ملاتے جائیں گے، جب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی جی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا سنائیں گے؟ جو بچے اسکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو کیا سنائیں گے آپ؟ نعت سنائیں گے؟ چلے سنائیے۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے پوچھ عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، جب قرآن پڑھا دیکھ کے سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ ان کو دیجیے مائک، آپ کیا سنائیں گے؟ تلاوت کریں گے؟ ماشاء اللہ چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ لیکن آپ گھبراتے ہوئے ایک آیت بھول گئے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس پھر مالک الناس، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے تلاوت کی، اللہ رب العزت آپ کو مزید جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن آرام سے سکون سے پڑھا کریں، جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس طرح سمجھیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں نارمل ہو کے، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ ماشاء اللہ زبردست۔ اور یہاں پیارے پیارے بچے آئے ہوئے ہیں، ننھے منھے بچے آئے ہوئے ہیں، تو رمضان بھی چل رہا ہے، روزے کون کون رکھتا ہے؟ آپ رکھتے ہیں روزے، اور آپ سب رکھتے ہیں روزے؟ ماشاء اللہ آپ بھی رکھتے ہیں، واہ 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 واہ۔ تو مائک اٹھائیے، آج آپ کا روزہ ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ تو آج آپ نے سحری میں کیا کھایا تھا؟ جی سحری میں ہم نے قیمہ آلو کھایا۔ قیمہ اور آلو، واہ واہ۔ تو پراٹھے کے ساتھ کھایا تھا یا روٹی کے ساتھ کھایا؟ پراٹھے کے ساتھ۔ پراٹھے کے ساتھ۔ اچھا بچے جو ہے نا نوید بھائی بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ صبح صبح سحری میں پراٹھے مل جائیں، اور جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ تو لسی کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ بھائی دن بھر ٹھنڈا رہے گا، دہی کا استعمال کر لیں، لسی کا استعمال کر لیں سحری میں۔ تو افطار میں کیا پسند کرتے ہیں پھر آپ؟ جی میں افطار میں سموسا، واہ بھائی واہ، اور دہی بڑے۔ دہی بڑے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی۔ آپ بتائیے آپ نے سحری میں کیا کھایا تھا؟ دہی کھائی تھی، ماشاء اللہ۔ اور افطار میں کیا پسند کرتے ہیں؟ رول۔ واہ بھائی واہ، کل آنا چاہیے تھا آپ کو، تو اتنے زبردست ماشاء اللہ مدثر بھائی نے رول بنائے۔ جی جی جی، کل ہم نے رول بنائے تھے، ماشاء اللہ اچھے بنے تھے جی۔ آپ کیا کھاتے ہیں سحری میں؟ چائے پراٹھا۔ چائے پراٹھا کھاتے ہیں، ماشاء اللہ، اور سالن بھی کھا لیتے ہیں۔ اور افطاری میں کیا پسند ہے آپ کو؟ دہی بڑے۔ دہی بڑے پسند ہیں، واہ بھائی واہ۔ ان کو دیجیے جی، آپ کیا کھاتے ہیں سحری میں؟ میں پراٹھا چائے۔ پراٹھا چائے، واہ 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 واہ۔ اور اس کے بعد افطاری میں کیا پسند کرتے ہیں؟ رول کھاتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے بچوں کو اس طرح کی جو سموسے ہو گئے، رول ہو گئے، پکوڑے، اس طرح کی چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو فروٹس اچھے لگتے ہیں، کچھ بچے فروٹ کھانا پسند کرتے ہیں۔
اچھا، اور سحری میں ایک اور بھی وہ ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں ہے دودھ اور لچھے اور وہ کھجلا پھینی بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. بالکل. تو یہ تو ہو گئی بچوں سے کچھ باتیں. اگر ہم آداب کی بات کریں تو نبیل بھائی آج آپ ہمارے بچوں کو کیا آداب سکھا رہے ہیں؟ پانی پینے کا آداب پانی کے سکھا آداب رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم آج ان کو سکھائیں گے. بالکل. اور پانی کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس سے قبل لے کے پیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب شامل ہوگا تو ساری جو اس کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کام میں بسم اللہ شامل ہوگی تو وہ کام خیر و برکت کے لیے خیر و برکت والا ہی ہوگا. تو ہم جب پانی پئیں گے تو خیر و برکت والا ہی پانی ہوگا، تو وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا. تو کیا پڑھ کے پینا چاہیے پانی؟ بسم اللہ. زور سے بتائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. جی آپ بتائیے کیا پڑھ کے پانی پینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو بھی دیجیے مائک. کیا پڑھ کے پینا چاہیے پانی؟ پانی. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بھائی ٹھیک ہے. اور آگے اور بسم اللہ جب ہم نے پڑھ لی تو پھر ہم نے پانی بیٹھ کر پینا ہے. پانی کھڑے ہو کر ہم نے نہیں پینا ہے. کیا کر کے پینا ہے؟ ایک ساتھ بولیں گے سب. بیٹھ کے پینا ہے. اور بیٹھ کے پینا ہے. کھڑا ہو کے کون پیتا ہے؟ شیطان پیتا ہے نا. تو ہم نے پانی جو ہے بیٹھ کے پینا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اگر تم کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے تو اسے نکال دو. تو ہمیں لازمی اس کو بیٹھ کر ہم نے پانی پینا ہے. اور پانی کتنے سانسوں میں پینا ہے؟ 3 سانسوں میں پینا ہے. ان کو مائک دیجیے. کتنی سانسوں میں پینا ہے؟ 3 سانسوں. تو ہمیں پانی کتنی سانسوں میں پینا ہے؟ 3 سانسوں میں. اور جو پانی کھڑے ہو کے پیتا ہے نا، ایک تو گناہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہ تو نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے منع فرمایا. تو بیٹھ کے جو ہے پانی پینے کا جو ہے کہا ہے. تو ادب یہی ہے کہ ہم پانی جو ہے بیٹھ کر پئیں. لیکن جو شخص کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے اور کبھی ہم کھیل کر آتے ہیں باہر سے دھوپ سے آتے ہیں اور ہم آتے ساتھ ہی فریج سے بوتل نکالتے ہیں اور کھڑے ہو کے پانی پینا شروع کرتے ہیں تو ڈائریکٹ جا کر ہمارے معدے پر لگتا ہے اور ہمارے پھیپھڑے اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دھوپ سے آتے ساتھ ہی ایک تو پانی نہیں پینا ہے، اور جب پانی پینا ہے تو ہم نے بیٹھ کر پینا ہے. پانی میں دیکھ کر بھی پینا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے پانی پی رہے ہوتے ہیں، مجھ سے بھائی بوتل سے پی رہے ہوتے ہیں یا گلاس سے پی رہے ہوتے ہیں، پانی میں کوئی ایسا کیڑا ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اندر پیٹ میں جانے کا خدشہ ہے، پھر اس سے مزید بیماریاں بڑھیں گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو جو ہے وہ دیکھ کر پیو. اسی طرح پانی 3 سانس میں پیو. پہلے جب آپ سانس لیں یعنی پانی ہم پئیں تو پھر جب ہم سانس لیں گے ایسا نہیں ہے پانی پیا اب اسی میں سانس لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم ہٹائیں گے پھر سانس لیں گے. ورنہ تو ہم اسی میں سانس لیں گے تو پھر جو ہے وہ ایک کراہت محسوس ہوتی ہے. تو ہم نے وہ ہٹانا ہے، پیالہ ہٹانا ہے اور پھر ہم نے سانس لینی ہے. پھر ہم نے شکر بھی ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اتنی پیاری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. پانی اگر نہیں ہوتا تو ہم زندہ کیسے رہتے؟ تو یقیناً پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر دوبارہ پانی پئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر شکر ادا کریں اور یہ نیت کریں کہ میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توانائی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عبادت کروں گا. پھر اسی طرح 3 سانسوں میں جو ہے پانی پئیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ الحمدللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آداب ہیں پانی کے، اور بھی بے شمار آداب ہیں پانی کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں تو پانی جو ہے وہ 3 سانسوں میں جس طرح میں نے کہا پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور شروع میں کیا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھ دینی چاہیے. اور کوئی ایسا گلاس جسے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح شیشے کا گلاس ہوتا ہے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو چٹکا ہوا کپ ہوتا ہے یا گلاس ہوتا ہے تو اس میں ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں زبردستی. تو بہت خوبصورت سی آداب ہم نے سکھا دیا پانی پینے کے حوالے سے. تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کریں. جی ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اور میں یہاں پر نبیل بھائی کہنا چاہوں گا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جب وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جوس پی رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پانی یعنی اگر انہوں نے پانی لے لیا، اب ان کو پیاس لگ رہی ہے فار سپوز اتنی، لیکن پانی انہوں نے اتنا لے لیا تو پھر وہ پیتے ہیں اور باقی آدھا بچا دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں. تو ہمیں پانی کا ضیاع بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی چیز کا ضیاع کرنا گناہ ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی پانی بچ جائے تھوڑا سا تو آپ اسے نالی میں یا گٹر میں یا اس طرح کی جگہ پہ نہ پھینکیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی پودا ہے
جس کو آپ پانی دے سکتے ہو جی تو اس جگہ پہ اس پانی کا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, تو آج سے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ اتنی ہی چیزیں لیں جتنی آپ کھا سکتے ہیں, اتنا ہی پانی لیں جتنا آپ پی سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو ضائع مت کریں, کیونکہ قیامت کے روز ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی بھی چیز ضائع کی یا اس کا فضول استعمال کیا تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اور آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی بھی چیز ضائع نہیں کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, یہ تو بہت اچھا سا ہمارا سیگمنٹ ہو گیا نبیل بھائی. تو میں یہ گزارش کروں گا جاتے جاتے ناظرین سے بھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہمارے اس سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں تو نیچے ہمارے اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہوں گے, ان نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کو بھی یہاں ضرور بلائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کی روزہ خوشائی اپنے اس پلیٹ فارم سے کریں تب بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے بچے کی روزہ خوشائی بھی یہاں پر لائیو دکھائیں گے. تو آئی ہوپ آج کا یہ سیگمنٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. یہاں پر وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. لیتے ہیں ایک بریک اور واپس حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. آپ کا اپنا بین الاقوامی چینل المقصود ٹی وی دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کے لیے لا رہا ہے تعلیمی و تربیتی کورسز پر مبنی خصوصی نشریات, جس میں گھر بیٹھے آپ سیکھ سکیں گے تجوید قرآن کے ذریعے قرآن پاک کا صحیح تلفظ اور ادائیگی اور قواعد کا احسن طریقہ. جانیں گے صحیح معنوں میں قرآن حکیم کو سمجھ کر احکام الہی پر عمل کرنے کا سلیقہ. تصوف کی دنیا میں لے چلیں گے آپ کو, جان سکیں گے طریقت اور روحانیت کی راہوں کو, اور جانیں گے مرشد کی ضرورت و اہمیت. احاطہ کریں گے معاشرتی امور کا اور حاصل کریں گے آگاہی اسلامی معاشرے کے فوائد اور نفاذ کے متعلق. سیکھیں گے اپنے ریاستی قوانین اور جانیں گے اپنے بنیادی حقوق. اسکاؤٹنگ کے ذریعے کریں گے اپنا دفاع مضبوط اور ادا کریں گے انسانیت کی خدمت کا عظیم فریضہ. ثابت کریں گے خود کو ذمہ دار شہری. سیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں المقصود ٹی وی. آپ کا اپنا بین الاقوامی چینل المقصود ٹی وی دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کے لیے لا رہا ہے مفید, قابل دسترس اور مضر اثرات سے پاک علاج پر مبنی خصوصی نشریات. کیونکہ صحت ایک انمول نعمت ہے, اس لیے المقصود ٹی وی کرے گا قدم قدم پر اپنے ناظرین کی رہنمائی. دیے جائیں گے مفید مشورے اور پیشہ ورانہ رہنمائی. ماہرین صحت کی وساطت سے کئی ایک بیماریوں کا علاج دیا جائے گا. سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے روحانی بیماریوں اور مسائل کا حل ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. لا علاج بیماریوں کا ہوگا علاج قدیم یونانی طریقوں سے. ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے کیا جائے گا آپ کی بیماریوں کا شافیہ علاج, جس کا اضافی خاصہ یہ ہے کہ بیماری سے مکمل شفا یابی کے بعد مضر صحت اثرات ان دواؤں کا حصہ نہیں ہوتے. بتائے جائیں گے ناظرین کو دیسی گھریلو ٹوٹکے. مزید مفید طریقہ علاج جاننے کے لیے دیکھتے رہیے المقصود ٹی وی. ایمبولینس سروس کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہوگا. بہترین ایمبولینس سسٹم کسی بھی طبی سسٹم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے. قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کا پہلا بڑا قدم اس کو مالج تک خیریت سے پہنچانا ہے. معاشرے کے ذی شعور افراد گھر منتقلی کے دوران جہاں قریبی ہسپتال کی سہولت کا خیال رکھتے ہیں, وہیں ایمبولینس سروس کی دستیابی یا کم از کم قریبی ایمبولینس سروس کی ایمرجنسی نمبرز کی معلومات یقینی بناتے ہیں. اس کا حقیقی اندازہ خدا نخواستہ اس شخص کو ہوتا ہے جس کے سر پر کبھی یہ مصیبت آئی ہو اور یہ سہولت دستیاب ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہو. اس سہولت کے دستیاب نہ ہونے اور یہاں تک کہ ایمبولینس کا انتظار بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. ایمبولینس سروس کا بنیادی مقصد جان بچانا, مریض کی صحت کو مزید نقصان سے محفوظ رکھنا اور مریض کو احسن انداز سے معالج تک پہنچانا ہے.
फलाही खिदमत का ये काम कमर्शलाइज अंदाज से चलाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कमाई का जरिया बनता जा रहा है। अल मकसूद फाउंडेशन के मातहत चलने वाला आलमी इदारा अल मकसूद ट्रस्ट गरीब और मुस्तहकीन के लिए इस सहूलत को एहसन अंदाज से पेश करने के मंसूबे पर काम कर रहा है, जिसके तहत न सिर्फ इंतहाई कम नरखों पर ये सहूलत मुहैया की जाए बल्कि सफेद पोश तबके की इज्जत का ख्याल भी रखा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह की तौफीक और मुखय्यर हजरात के ताउन से जो अफराद ये मुनासिब नर्ख भी ना दे सकते हों, इन्हें बदखुल्की के बजाय एहसन। वेलकम बैक नाज़रीन और ख़वातीन और हज़रात, वापस आ चुके हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन के अंदर जिसका नाम है मकसूद रमज़ान। और ये जो हमारा सेगमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट होता है और इस सेगमेंट में क्या होता है ये हमें बताएंगे हमारे बहुत ही प्यारे मेरे को होस्ट नबील भाई। जी नबील भाई। जी मुदस्सिर भाई, ये सेगमेंट जिसका नाम है सोनी धरती और इसमें हम बात करते हैं मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की ताकतों के हवाले से, पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के हवाले से और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से। तो मुदस्सिर भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम है, जो कि बिहम्दिही ताला पूरी दुनिया में माना जाता है कि पाकिस्तान का दिफा कैसा है, हमारी फ़ौज कैसी है और एक कुव्वत, एक ललकार जो नारे तकबीर में है वो दिफा अल्लाहु अकबर है। और जो हमारी फ़ौज है बिहम्दिही ताला वो भी निडर है और शेरों के शेर है। तो इंशाल्लाह आज हम तज़किरा करेंगे पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के हवाले से और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब मोहतरम अल्लामा सईद मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे अल्लामा साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। और एक बार फिर आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना कबूल फरमाए। आमीन। तो मुदस्सिर भाई, पहले सवालात का सिलसिला शुरू करें या पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं ये चाहूँगा कि पहले हम नात शामिल कर लें। जी जी जी। और उसके बाद फिर बाकायदा सवालों का जो तसलसल है वो ताकि ना टूटे जी, और ठीक माशाल्लाह फिर सईद भाई से हम गुफ्तगू करेंगे। तो नात के लिए हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह, मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और काफ़ी सालों से ये एज एन DOP एज एन कैमरामैन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और अल मकसूद TV में भी माशाल्लाह DOP के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और नात पढ़ने का इनको बहुत शौक़ है माशाल्लाह और शौकिया नात पढ़ते हैं। आवाज़ भी इनकी बहुत आवाज़ भी इनकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और इनको भी वेलकम करते हैं। बाबर रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर भाई, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं बाबर भाई? आपने तारुफ तो बड़ा सा करा दिया नाचीज़ का, बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आपकी नात से सेगमेंट। जी मुदस्सिर भाई, इंशाल्लाह आज मदीने का सफ़र करेंगे। आवाज़ तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि इश्क़ मुस्तफ़ा इश्क़ मोहम्मद इंसान के दिल में हो तो आवाज़ निकल आती है। आवाज़ बेमानी है, आप अल्फाज पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह सब पे करम होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा जब अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा जब अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा चला हूँ एक मुजरम की तरह में जान बेतबा चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जान बेतबा नजर शर्मिंदा बदन लर्जीदा नजर शर्मिंदा बदन लर्जीदा किसी के हाथ ने मुझ
کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ پھر یہاں پہ غلامان محمد کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، دل گرویدہ گرویدہ، سر شوریدہ شوریدہ، دل گرویدہ گرویدہ، سر شوریدہ شوریدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بابر بھائی آپ نے تو سما باندھ دیا۔ بہت شکریہ مدثر بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آمین آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ آمین اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ مدثر بھائی آپ کو بھی، اور اسی طرح دین کی خدمت، دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نبیل بھائی بڑھیں گے واپس ٹاپک کی جانب، اور میں چاہوں گا کہ سوالات کا سلسلہ آپ سعید بھائی موجود ہیں ان سے شروع کیجیے۔ جی ماشاءاللہ مدثر بھائی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پاکستان کا دفاعی نظام ہے، اور اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ ماشاءاللہ سعید بھائی تشریف رکھتے ہیں، تو علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ریاست کو سلامتی اور دفاع کے لیے کس طرح کی اور کیسی تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو نبیل بھائی، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام جو ہے دفاع پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، صحیح، اپنے دفاع پر کہ اپنا دفاع کیا جائے۔ جی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ماضی کی تاریخ ہے وہ فتوحات سے بھرپور ہے، فتوحات سے بھری پڑی ہے، بے شک۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی 1400 سال کا عرصہ ہوا ہے اسلام کو، اور آج اسلام 57 ممالک میں براجمان ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس دفاعی نظام کے بارے میں کیا کہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم تیار رکھو مستطاعتم، جو تمہاری استطاعت میں ہو، مطلب جو تمہاری بساط میں ہو، جتنی تم کوشش کر سکتے ہو تم تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم قوت تیار رکھو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جو گھوڑے ہیں یعنی جو ہتھیار ہیں تمہارے، جو جنگ میں تمہارے مدد کرتے ہیں، یہ اس وقت جو ہے گھوڑے ہوا کرتے تھے، جی جی، اس لیے قرآن مجید میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا۔ صحیح۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنے دفاعی نظام کو دیکھیں تو اس سے ہم ٹینک مراد لے سکتے ہیں، اس سے ہم میزائل مراد لے سکتے ہیں، اور اس سے ہم ہوائی جہاز، ایٹامک بم مراد لے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم قوت اور ہتھیار اپنے پاس جمع کرو گے، جن کا تمہیں قرآن حکم دے رہا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ، تم اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں جی، ان کے دلوں میں، ان کے اذہان میں اپنا رعب بٹھاؤ۔ وعدوکم وآخرین من دونہم، تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں
اور اپنے دشمنوں عدوکم و آخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں، جن کے قلوب میں تمہارا رعب ہونا چاہیے. تو جب تم اپنے ہتھیاروں کو تیار رکھو گے، کیا بات، اپنے گھوڑوں کو باندھ کے رکھو گے اور ان کو بڑھاؤ گے اور اپنی قوت کو مضبوط اپنے آپ کو رکھو گے، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے دشمنوں کے اور اللہ کے دشمنوں کے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخفی ہیں، جو اپنے آپ کو دشمن تو واضح نہیں کرتے لیکن وہ ہیں تمہارے دشمن ہی، ان پر تمہارا رعب بیٹھنا چاہیے. تو یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کے قلوب میں تمہارا رعب بٹھایا جائے. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تمہارے دشمن ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے. تو ہم قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ دفاعی نظام کو مضبوط کیا جائے، صحیح، ہتھیاروں سے لیس ہوا جائے، اور اپنے جو میزائل ہیں، ٹینکس ہیں، ان کو ہمہ وقت تیار رکھا جائے. بالکل. تو جی بالکل آج کل کے دور میں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو کسی بھی ملک کا مسلح ہونا یہ آج کل کے دور میں سروائیول کے لیے یہ بہت اہم ہے، بلکہ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. صحیح. کیونکہ انسانی معاشرہ بہت زیادہ ترقی تو کر گیا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت ہے لڑائی جھگڑا، وہ جھگڑالو ہے اور وہ لالچی ہے، مادیت پرست ہے، جو کہ اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر جاتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی ملک کے لیے اس کا دفاعی نظام بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو دور حاضر کے تقاضے ہیں ان کے مطابق چلیں، جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی ہر کوشش کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بحمدِ تعالیٰ پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، دفاع کے حوالے سے بحمدِ تعالیٰ پاکستان جو ہے پرفیکٹ ہے، اور بحسن خوبی جو ہے وہ اپنی یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ دفاع کے حوالے سے جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اچھا علامہ صاحب، اگر ماضی کی ہم یادوں کو دیکھیں تو 1965 کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں 1965 میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی 1965 جب پاکستان کی دفاعی صورتحال کا اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت اہم سال تھا، کیونکہ اس میں پاکستان پر جب انڈیا نے حملہ کیا، جب دونوں کے مابین جنگ شروع ہو گئی، ایک جنگ کا سما تھا، تو اس سے پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ پاکستان سیٹو اور سینٹو جیسے یہ معاہدے ہیں جو کہ مغربی ممالک کے ساتھ، امریکہ اور بریٹن وغیرہ، یہ تمام اور ان کے علاوہ بہت سارے ممالک ان معاہدہ جات کے رکن تھے. تو ان کے تحت دفاعی ضروریات کو پاکستان کی پورا کیا جاتا تھا، پاکستان کو ہتھیار فراہم کیے جاتے تھے اور پرزہ جات فراہم کیے جاتے تھے. لیکن وہ کفار ممالک ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسلامی نظریے پر بنا ہے اور اس کی انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑ گئی ہے جو کہ کفار کا ملک ہے، اس میں اکثریت کفار کی ہے، تو انہوں نے اپنے جو ہتھیار تھے ان کی فراہمی کا سلسلہ روک دیا. صحیح. اور ہتھیار تو کجا، انہوں نے جو پرزے فراہم کرتے تھے، پاکستان کے جو لوکلی ہتھیار پروڈیوس ہوتے تھے یہاں پہ، ویپنز جو ان کو بنایا جاتا تھا، ان میں جو پرزے باہر سے امپورٹ کیے جاتے تھے انہوں نے اس کی فراہمی بھی بند کر دی. تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ المناک سال تھا. اور پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ دنیا میں جو دو تین قوتیں ہیں کہ ایک روس ہے، وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا کیونکہ پاکستان امریکہ کا حلیف تھا. اچھا. امریکہ جو ہے وہ اس نے پیٹ پھیر دی تھی، وہ ساتھ چھوڑ کے چلا گیا. تو پھر ایسی صورتحال میں چائنا جو اس وقت اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن پھر بھی یہ ترقی کی منازل پر قدم رکھ چکا تھا. صحیح. تو پھر اس نے پاکستان کا ساتھ دیا اور بہت سارے ایسے ہتھیار اور پرزہ جات کی فراہمی کو ممکن بنایا کہ جن کو امریکہ انکار کر چکا تھا، اور جو دیگر مغربی ممالک ہیں وہ پاکستان کو پیٹ دکھا چکے تھے. تو اس حوالے سے 1965 کا سال ہماری تاریخ میں بہت اہم سال تھا. صحیح.
بہت خوبصورت انداز میں یہاں پر گفتگو چل رہی ہے، اور مدثر بھائی کچھ ماضی کی یادیں تھیں جب ہم کچھ کمزور تھے، لیکن الحمدللہ ہماری طاقت اس وقت بھی جو ہے بہت بلند تھی، لیکن اب بھی حمدہ تعالیٰ پاکستان ترقی کر رہا ہے دفاعی نظام سے، اور ساری چیزیں آپ دیکھیں تو پاکستان بحمدہ تعالیٰ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں الحمدللہ پاکستان ایٹمک طاقت بھی ہے، پاکستان کے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں جو کسی بھی جو ہے دنیا کے کونے میں جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو پاکستانی ہتھیاروں کی دنیا میں مانگ کس طرح ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی کچھ ہے مانگ؟ کیا اس کی ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان جس طریقے سے ہتھیاروں سے لیس ہو رہا ہے، جی، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض ہتھیار ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس ہیں۔ تو اگر آپ کسی مغربی ملک سے خریدیں گے یا چائنا رشیا وغیرہ سے خریدیں گے تو وہ چونکہ پاکستان کی بنسبت امیر ممالک ہیں، جی، تو ان سے جب غریب ممالک خریدتے ہیں تو ان کو مہنگا پڑتا ہے۔ جی، پاکستان ایک ایوریج ملک ہے جو کہ اکنومیکلی اسٹرگل کر رہا ہے، صحیح، اور معاشی حوالے سے اس میں استحکام نہیں ہے۔ تو پاکستان سے جب وہ ہتھیار خریدتے ہیں تو ان کو بنسبت دوسرے ممالک کے مناسب داموں مل جاتے ہیں، جی، جس میں ہمارا JF-17 تھنڈر ہے، اس کا بلاک 3، یہ بہت ہی جدید قسم کا اور اعلیٰ نظام کے ساتھ لیس یہ ایک طیارہ ہے، اور اس کی مانگ پوری دنیا میں کافی ہے۔ جیسے کہ ہم ابھی ماضی قریب میں دیکھیں تو عراق نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کی، اس کے علاوہ نائجیریا نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کی یہ JF-17 بلاک 3 خریدنے کے لیے، جی، اور پھر ارجنٹائن اس کے ساتھ یہ معاملہ ابھی ٹیبل پر تھا کہ کس طریقے سے ارجنٹائن اپنے ہتھیاروں کی جو خرید ہے پاکستان سے وہ کس طریقے سے ممکن بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ابھی ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب میں جی ایک نمائش ایک ایگزیبیشن تھا جس میں مختلف ہتھیاروں کو جانچا جاتا ہے، تو اس میں پاکستان کی ایک بنائی ہوئی بندوق مشین گن تھی، جی، وہ بہت زیادہ پسند کی جا رہی تھی، اور مختلف لوگوں نے، مختلف اداروں نے اور مختلف ممالک نے اس کا آرڈر کیا اور اس میں دلچسپی ظاہر کی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیگر چیزوں کو بھی دیکھیں، پاکستان کا الخالد ٹینک ہے، وہ بہت جدید ٹینک ہے اور بہت مضبوط ہے، جی، اور اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کی جاتی ہے۔ جی، تو وہ ٹینک بھی ایسا ہے کہ بہت سارے ممالک نے اس کی بھی مانگ کی ہے، اور اس کی بھی دنیا میں ایک مانگ ہے، اور پاکستان دوسرے ممالک کو اس کی فراہمی ممکن بناتا رہتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ یہاں پر یقیناً پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہماری پاک فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں جو پاکستان کے، اس میں خوبی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی طیارے اور ایسے ایسے جو ہے ہوائی جہاز اور ایسے ایسے ٹینک بنا دیے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس چھوٹے سے ملک نے کیا ترقی کی، اور اس طرح کی چیزیں بنا ڈالی کہ آج دنیا جو ہے وہ حیران ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ساری بات ہو گئی کہ ہتھیاروں کے حوالے سے۔ انٹیلیجنس کی اگر بات کی جائے، ہر دنیا میں کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ ISI، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پاکستان کی ISI، اس پر تو یہ تو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ISI کتنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی حامل ہے، اور کس قدر یہ مہارت رکھتی ہے اپنے کام میں۔ ISI یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس، یہ پاکستان کی یہ واحد ایک ایسی تنظیم ہے، اگر ہم کہیں کہ جو دنیا کے ٹاپ کے ممالک ہیں، جو ہر طرح کے ویپنز میں پاکستان سے بہت آگے ہیں، لیکن یہ جو انٹیلیجنس سروس ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان ان کا مقابلہ کرتا ہے، کیا کہنا یعنی پاکستان ان کی برابری کو اختیار کرتا ہے، اور یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے کہ پاکستان ان کو مات دے سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے، تو جب سے ISI وجود میں آئی ہے، تو اس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو منوایا ہے، اور ساری دنیا اس کی گواہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے آپ ایک امریکی جریدہ ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس نے ٹی وی پر یہ بیان دیا تھا کہ افغانستان میں ہم لوگ افغانستان سے نہیں ہارے بلکہ ISI سے ہارے ہیں۔ کیا کہنا۔
اور جب انہوں نے ان سے ISI کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آسٹریلیا کی خفیہ تنظیم ہے، امریکہ کی خفیہ تنظیم ہے، یا UK کی، یہ وہ ممالک ہیں کہ جو اپنے دفاعی نظام میں ناقابل تسخیر ہیں، بہت مضبوط ہیں. پاکستان ابھی ان سے پیچھے ہے، صحیح، پاکستان سے یہ ترقی میں بہت آگے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جو خفیہ تنظیم ہے اس حوالے سے پاکستان ان تمام کا مقابلہ کرتا ہے. صحیح، یہ اسی طرح ڈسپلنڈ ہے پاکستان کی ISI جس طرح باقی ممالک جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. اور ہمارے ملک کی جب بات آتی ہے تو آپ کو بتائیں نبیل بھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو نظر بد سے بچائے، اور ہمارے ملک کی جو افواج ہے اور ہماری جو عوام ہے وہ ہر گھڑی ساتھ ساتھ ہر قدم پہ، کوئی مشکل کا وقت ہو یا کوئی بھی لمحہ ہو تو ہماری جو ساری سمپتی ہوتی ہے، ہماری جو ساری فیور ہوتی ہے وہ فوج کے ساتھ ہوتی ہے. اور ہماری فوج، ہماری آرمی، ہماری جتنی بھی فورسز ہیں وہ ہیں ہی اس قابل، کیونکہ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. اور انہیں جتنا بھی ہم خراج تحسین پیش کریں، جتنا بھی ہیڈس آف کہیں، وہ ہیڈس آف کریں وہ کم ہے. اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام سب سے اوپر ہوگا، ہمارے ملک کی ہر چیز جو ہے وہ سب سے آگے ہوگی، اور ہمارا ملک بھی تمام ممالک کے اوپر ایک ترقی پذیر ملک ہوگا انشاءاللہ. جی مدثر بھائی، اللہ رب العزت یہ ساری دعائیں قبول کرے اور ملک پاکستان کو سلامت رکھے، ISI سلامت رہے، پاک فوج سلامت رہے. جاتے جاتے علامہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ پاکستان کی جو دفاعی مصنوعات ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جی بالکل. کسی بھی دفاعی نظام میں دفاعی مصنوعات سب سے زیادہ اہم کردار کے حامل ہوتی ہیں. پاکستان کی اگر دفاعی مصنوعات کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو جو پاکستان کو تقریباً دنیا کے جو 200 ممالک ہیں اس میں جو سب سے زیادہ پاکستان کو ایک الگ اور نمایاں مقام دیتا ہے وہ پاکستان کی ایٹامک پاور ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ ایٹامک پاور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ دوسرا ملک جتنا بھی طاقتور ہے وہ جیسے فرض کریں کہ پاکستان کے پاس ایٹامک پاور ہے اور دوسرے ملک کے پاس بھی ایٹامک پاور ہے، اس کے بعد بہت زیادہ اپنی جو دفاعی مصنوعات ہیں اس کی بہت زیادہ اعلیٰ ہیں اور بہت زیادہ جدید تقاضوں کے مطابق ہیں. لیکن جب دو ایٹمی طاقتوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو اس میں سے نقصان دونوں کا ہوتا ہے. صحیح، بالکل. اس وجہ سے ایٹامک پاور کا اس دنیا میں ہونا، اس وقت دور حاضر میں کسی بھی ملک کا اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اس سے دوسرا اگر جنگ کرنا چاہتا بھی ہے تو پہلے وہ 100 بار سوچتا ہے کہ دوسرا ملک کمزور تو ہے، وہ اس کا نظام ہمارے جتنا قوی نہیں ہے، ہم سے کم قوی ہے، لیکن اس کے پاس ایٹامک پاور ضرور موجود ہے. اس وجہ سے ہمارا بھی نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے. اگر ہم جو لو رینج کے میزائل ہیں اس میں ہاتف 1 ہے، ہاتف 2 ہے، اس طریقے سے جو پاکستان کے 6 میزائل ایسے ہیں کہ جو ایٹامک ویپنز کو لے کے جا سکتے ہیں. یعنی جیسے شاہین 3 ہے، بابر ہے، غوری ہے. اور ایک پاکستان کی اور میزائل ٹیکنالوجی جسے ابابیل کہا جاتا ہے. نام بھی دیکھیں کیسے کیسے رکھے ہیں، نام سن کے کفر جو ہے لرزہ طاری ہو جائے، ایسے ایسے نام رکھے ہیں تاریخ سے اٹھا کے. بالکل صحیح. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اسم با مسمہ ہے کہ ابابیل جس طرح ابرہا کے ہاتھی پر جس طرح کنکر برسائے تھے، اسی طریقے سے اس کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ یہ ہوا میں جا کر اوپر سے جو چھوٹے چھوٹے میزائل اپنے نشانوں پر جو یہ ان کو نشانہ بناتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے جیسے ٹینک ہے یا کوئی مورچہ ہے تو مختلف مورچوں کو اور مختلف ٹینکس کو اور جو بھی آرٹلری وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو اوپر جا کے اپنا نشانہ بناتا ہے، اس کو ٹارگٹ کرتا ہے. جس طرح ابابیل کا کام تھا کہ وہ ہاتھیوں کو ٹارگٹ بنایا کرتے تھے. اسی طرح جو شاہین 3 ہے ابھی جس کا لیٹسٹ پاکستان نے اس کا تجربہ کیا ہے، وہ 2750 کلومیٹر دور تک اپنا جو ہدف ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. اللہ اکبر، 2750 کلومیٹر. بالکل. اور پاکستان کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ الخالد ٹینک یوکرین کے تعاون سے اس کا انجن تعمیر کیا گیا اور وہ
400 किलोमीटर तक जा सकता है और 70 किलोमीटर की स्पीड से वो चल सकता है। इसी तरह उसके अंदर दीगर ऐसे ऑप्शंस हैं और उसकी ऐसी खुसूसियात हैं कि जो उसको अपनी नोयत की बाकी मसनूआत से बहुत ज्यादा बरतर और आला मुकाम उसको अता करती हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह पाकिस्तान के अगर हवाई जहाज़ों की बात की जाए, जो जंगी हवाई जहाज हैं, उनमें JF-17 थंडर है, ब्लॉक 3, उसकी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मांग है और जो जदीद तकाजे हैं उनके मुताबिक है। इसी तरह अमेरिका के ताउन से हासिल किया F-16 जी, वो बहुत ज़्यादा मशहूर एक जंगी तैयारा है, शायद सबसे ज़्यादा मशहूर जंगी तैयारा है जो इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल होता है। सही। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान नेवी की बात करें तो ऐसी सबमरीन्स हैं जी कि जो समंदर के अंदर दूसरी सबमरीन्स को डिटेक्ट करती हैं और पाकिस्तान का दिफा उसको नाकाबिल तस्खीर बनाती हैं और पाकिस्तान के दिफाई सूरत हाल को मजबूत बनाती है। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। सईद भाई, जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की तो मुझे लगता है कि आपका काफ़ी इंटरेस्ट है इस तरह के जो वेपन्स होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, और अल्लाह ताला और हमारे मुल्क की जो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो भी है एटमी ताकत है या जो भी इस तरह के वेपन्स हैं उसमें और जो है वो जिद्दत और तरक्की अता फरमाए। और जो लोग इसको बना रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो इसके ऊपर दिन रात जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो जज़ाए खैर अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान की और दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, और अल्लाह ताला आपकी नॉलेज में भी बहुत सारा इजाफा करें। आपने हमारी नॉलेज में भी बहुत सारा इजाफा किया है और जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी ये सारी बातें डिटेल्ड में इस तरह नहीं पता होंगी जैसे आपने ये आज बताई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारी इस ट्रांसलेशन में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर वक्त हो एक मुख्तसर से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक और वापस हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। मकसूद रमज़ान, मकसूद रमज़ान, मकसूद रमज़ान, आपका अपना बैनुल अक़वामी चैनल अल मकसूद टीवी दुनिया भर में मौजूद अपने नाजरीन के लिए ला रहा है तालीमी व तरबियती कोर्सेज पर मबनी खुसूसी नशरियात, जिसमें घर बैठे आप सीख सकेंगे तजवीद कुरान के जरिए कुरान पाक का सही तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी और कवायद का आसान तरीका, जानेंगे सही मानों में कुरान हकीम को समझकर अहकाम इलाही पर अमल करने का सलीका, तसव्वुफ की दुनिया में ले चलेंगे आपको, जान सकेंगे तरीकत और रूहानियत की राहों को और जानेंगे मुर्शिद की जरूरत व अहमियत, अहाता करेंगे माशरती उमूर का और हासिल करेंगे आगाही इस्लामी माशरे के फवाइद और नफास के मुतालिक, सीखेंगे अपने रियासती कवानीन और जानेंगे अपने बुनियादी हकूक, स्काउटिंग के जरिए करेंगे अपना दिफा मजबूत और अदा करेंगे इंसानियत की खिदमत का अजीम फरीजा, साबित करेंगे खुद को जिम्मेदार शहरी। सीखते रहें और देखते रहें अल मकसूद टीवी। आपका अपना बैनुल अक़वामी चैनल अल मकसूद टीवी दुनिया भर में मौजूद अपने नाजरीन के लिए ला रहा है मुफीद, काबिल दस्तरद और मुज़र असरात से पाक इलाज पर मबनी खुसूसी नशरियात, क्योंकि सेहत एक अनमोल नेमत है, इसलिए अल मकसूद टीवी करेगा कदम कदम पर अपने नाजरीन की रहनुमाई। दिए जाएंगे मुफीद मशवरे और पेशावराना रहनुमाई, माहिरीन सेहत की वसातत से कई एक बीमारियों का इलाज दिया जाएगा, सब्जियों और फलों के जरिए रूहानी बीमारियों और मसाइल का हल मिलेगा कुरान और हदीस की रोशनी में। ला इलाज बीमारियों का होगा इलाज कदीम यूनानी तरीकों से, होम्योपैथी तरीका इलाज से किया जाएगा।
آپ کی بیماریوں کا شافیہ علاج، جس کا اضافی خاصہ یہ ہے کہ بیماری سے مکمل شفا یابی کے بعد مضر صحت اثرات ان دواؤں کا حصہ نہیں ہوتے۔ بتائے جائیں گے ناظرین کو دیسی گھریلو ٹوٹکے۔ مزید مفید طریقہ علاج جاننے کے لیے دیکھتے رہیے المقصود ٹی وی۔ ایمبولینس سروس کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہوگا؟ بہترین ایمبولینس سسٹم کسی بھی طبی سسٹم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے۔ قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کا پہلا بڑا قدم اس کو مولج تک خیریت سے پہنچانا ہے۔ معاشرے کے ذی شعور افراد گھر منتقلی کے دوران جہاں قریبی ہسپتال کی سہولت کا خیال رکھتے ہیں، وہیں ایمبولینس سروس کی دستیابی یا کم از کم قریبی ایمبولینس سروس کی ایمرجنسی نمبرز کی معلومات یقینی بناتے ہیں۔ اس کا حقیقی اندازہ خدا نخواستہ اس شخص کو ہوتا ہے جس کے سر پر کبھی یہ مصیبت آئی ہو اور یہ سہولت دستیاب ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہو۔ اس سہولت کے دستیاب نہ ہونے اور یہاں تک کہ ایمبولینس کا انتظار بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایمبولینس سروس کا بنیادی مقصد جان بچانا، مریض کی صحت کو مزید نقصان سے مقصود رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین و خواتین و حضرات، واپس آ چکے ہیں آپ کی پسندیدہ ٹرانسمیشن کے اندر جس کا نام ہے مقصود رمضان۔ اور اگر آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو اس ٹرانسمیشن کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ تو یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے، کون سا سیگمنٹ، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ہم جانیں گے ہمارے کو ہوسٹ، میرے بہت ہی پیارے دوست جی نبیل بھائی، یہ کون سا سیگمنٹ ہے؟ مدثر بھائی، یہ سیگمنٹ ہمارا جس کا نام ہے ہماری دعوت، اور اس میں ہم بات کرتے ہیں المقصود فاؤنڈیشن جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ المقصود فاؤنڈیشن کے جو دیگر ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، آپ نے سنا یقیناً پہلے رمضان سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے المقصود ویلفیئر ٹرسٹ جو کام سر انجام دے رہی ہے، اس میں ایک کام صدقہ اور عقیقے حق کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شرکت رکھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں جناب محترم علامہ فہد زئی صاحب جو کہ المقصود ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسا ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا اور ہماری سیگمنٹ میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے۔ تو ماشاءاللہ بحمدہ تعالی المقصود فاؤنڈیشن جہاں دیگر کام کر رہی ہے، صدقہ اور عقیقے کے حوالے سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو صدقہ اور عقیقہ سے مراد کیا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نبیل بھائی، مدثر بھائی، آپ کا شکریہ کہ اتنی بہترین ٹرانسمیشن مقصود رمضان میں مجھے مدعو کیا آپ نے۔ شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ صدقے کے 3 درجات ہیں۔ صحیح۔ پہلا فرض جی جو زکوٰۃ ہے، دوسرا ہے واجب، صحیح، جو فطرہ اور قربانی، صحیح، تیسرا درجہ ہے وہ نفلی صدقات ہیں۔ صحیح۔ نفلی صدقات کیا ہیں؟ 2 کے حوالے سے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ اور فطرہ، قربانی وغیرہ اور نظر جو ہم نے مانی ہوئی ہو۔ جی۔ صدقہ جو نفلی ہے اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی صدقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ والدین کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو ایک نظر مسکرا کے دیکھ لیا، سبحان اللہ، تو وہ بھی ایک عظیم صدقے میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور صدقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تو ہمارے مرشد کریم ایک واقعہ جی جو ہے وہ صدقے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اکثر۔ ارشاد۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بچہ بہت بیمار ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدقہ کرو۔ صحیح۔
وہ اپنے گھر گیا اور جو اس کی حیثیت کے مطابق تھا اس نے صدقہ کیا. بچے کی جو بیماری ہے وہ دور نہ ہوئی اور دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدقہ کریں. صحیح. تیسری بار پھر یہی معاملہ ہوا اور وہ حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا کہ آپ صدقہ کریں. صدقہ کرو. صحیح. چوتھی بار جب اس نے دیکھا کہ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا جی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا اور اس نے سوچا کہ بس شاید ضروری نہیں ہے جی جانا، تو کوتاہی کی اس نے بالکل. تو وہ جب چوتھا دن گزرا اس کا تو وہ بچہ انتقال فرما گیا. اللہ. تو وہ رات کو سوتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا ہے جس کے 4 منہ ہیں، اور اس اژدہے کے 3 منہوں میں وہ صدقہ کی ہوئی چیز موجود ہے اور چوتھے منہ میں وہ بچہ. اللہ 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 اللہ. پھر وہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان کو واقعہ بتاتا ہے کہ اگر تو نے چوتھے دن صدقہ کیا ہوتا جی تو تیرے بچے کی جان بچ جاتی. صحیح بالکل. صدقہ اتنا ضروری ہے اور صدقے سے دراصل اگر آپ آسان الفاظ میں اس کو بیان کرنا چاہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، دراصل رضائے الہی کے لیے، بے شک رضائے الہی کے لیے کیا کیا جو بھی اپنی ذات سے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے آپ صدقہ کر سکیں، آپ لوگوں پہ خرچ کر سکیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ اپنے گھر والوں پہ کر سکیں، باہر والوں پہ، محلے پڑوس میں، وہ صدقہ کہلاتا ہے. صحیح بالکل. بہت زبردست. اور یہاں پر جو 2 باتیں میں فہد بھائی کی آگے رکھوں گا ماشاءاللہ. ایک تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے والدین کو بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی نفلی صدقے کے اندر آتا ہے. اور آج کے معاشرے میں یہ بات بہت، اس پہ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور دوں گا کہ کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں جی ہم کماؤ پوتے ہیں اور اب ہم کمانے والے ہو گئے، اب ہم خود مختار ہو گئے ہیں، اور رات کو جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں آفیسز سے، جاب سے، تو ان کے اندر غرور اور تکبر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے اور اپنے ماں باپ کو دیکھتے بھی نہیں اور ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کسی دوا کی ضرورت تو نہیں، یا دوا یا چیزیں تو میٹریلسٹک ہو گئیں، آپ کو میری ضرورت تو نہیں، میری محبت کی ضرورت تو نہیں. کیونکہ وہی والدین ہوتے ہیں جنہوں نے بچوں کو، اولادوں کو بچپن سے لے کے کتنی دکھ تکلیفیں لے کے پالا ہوتا ہے، اور جو ہے نا جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ان ماں باپ کے اوپر سمجھنے لگتی ہیں کہ جی یہ ہمارے سہارے کے اوپر ہیں. اور کچھ معاشرے میں ایسی چیزیں بھی دیکھنے کے لیے آئی ہیں. ٹاپک سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے لیکن اب بات نکلی ہے تو میں چاہوں گا ضرور شیئر کروں اس پہ کہ کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شادی شدہ ہوتے ہیں اور اگر کچھ کھانے کی چیز لے کر آتے ہیں تو اپنے والدین سے چھپا کر جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں اس وقت وہ چیز کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہی ماں باپ نے، انہی والدین نے جو اپنے حصے کا نوالا تھا وہ بھی ان کو کھلایا تھا، جو اپنے حصے کی روٹی تھی وہ بھی ان کو کھلائی تھی. تو میں یہاں پر اس پروگرام کے توسط سے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس طرح کی حرکات نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ اللہ کا غضب جو ہے وہ ہم پر نازل ہو. اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں کیونکہ ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے، اور باپ کی ایسی ہے اگر نکل جائے تو نبیل بھائی بالکل باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. اگر باپ راضی ہے تو سمجھے رب بھی راضی ہے. بالکل اس طرح ہی کی بات ہے کہ باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے سے، میں نے یہ سنا ہے کہ حج اور عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس سے بڑی مقبول عمرے کا، اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، یہاں لوگ لاکھوں روپے لگا کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں. اللہ نے ہمارا دین اسلام کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ صرف اپنے ماں باپ کو ایک نظر مسکرا کر دیکھ لیں تو آپ کو صدقے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا. اچھا مدثر بھائی، آپ کی اس بات سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے دیکھنے والوں کی کہ عقیقے کے حوالے سے جو جس طرح آپ نے والدین کے حق کے حوالے سے بات کی، تو عقیقہ اولاد کا حق ہے
تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا عقیقہ کرو. جی عقیقہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے حوالے سے فرمایا. حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن جی نے فرمایا کہ مجھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے تھے صحابہ اکرام کو کہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرو. جی 2 اگر بیٹا ہے تو 2 بکریاں اور اگر بیٹی ہے تو 1 بکری. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے عقیقے کے حوالے سے بھی تعلیم فرمائی ہے. بالکل بالکل. تو ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یا کوئی المقصود فاؤنڈیشن کے جو شعبہ ہے المقصود ٹرسٹ اور المقصود ویلفیئر ٹرسٹ میں اگر وہ صدقہ یا عقیقہ کروانا چاہتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا طریقہ کار رکھا ہوا ہے, کس طرح یہ ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں استطاعت عطا فرمائی ہے جی وہ صدقہ کرنا چاہیں جی تو 10,000 15,000 اور 20,000 تک میں جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں. جی اور عقیقے کے حوالے سے ہم نے عقیقے کی جو جانور کی جو شرائط ہیں جی وہ قربانی کے جانور کی طرح ہیں. صحیح. تو اس کے لیے ہمارے جو رضاکار ہیں وہ جب جانور کو خریدنے جاتے ہیں جی تو وہ اس کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں, کہیں سے اس کا نہ سنگ ٹوٹا ہوا ہو, نہ دونگ کٹی ہوئی ہو, نہ اس میں کوئی عیب موجود ہو, 2 دانت پورے ہوں اس کے. صحیح. تو اس کے لیے ہماری قیمت تھوڑی بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو اس کے لیے ہم نے جو رقم مختص کی ہے الگ الگ وہ 15,000 سے 25,000 روپے تک ہے. صحیح. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہمیں جانور مل جاتا ہے جی جس حوالے جو حقیقے میں جو اس کی ضرورت خود ہی بکرا لا کر دے دے کہ آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے عقیقہ کر دیں تو وہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے, وہ بھی قبول کیا جاتا ہے. یہاں پہ المقصود فاؤنڈیشن میں یہاں پہ ہمارے ہر وقت رضاکار موجود ہوتے ہیں جو آپ کی ہر خدمت, ہر قسم کے صدقے چاہے وہ رقم کی شکل میں ہو یا گوشت کی یا جانور کی شکل میں وہ یہاں پر وصول کرنے کے لیے ماشاءاللہ بہت زبردست. اور یہاں پر میں جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں, جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ میں ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ المقصود فاؤنڈیشن اور المقصود ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو پورا سال بہت سارے ایسے لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے, نہیں افورڈ کر سکتے, ان کو جو ہے وہ گوشت مہیا کرتا ہے, راشن بھی مہیا کرتا ہے. اور جیسے کہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ چل رہا ہے اس حوالے سے جو سر بتا رہے ہیں یہاں پر ہمیں بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو صدقے کی رقم جو مختص کی ہے وہ 10,000 سے لے کے 15,000 اور 20,000 ہے. اور عقیقے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی ہم عقیقہ کروانا چاہیں تو وہ اگر فربا جانور ہوگا تھوڑا سا تو اس حوالے سے 25,000 روپے تک 15, 20 اور 25,000 روپے تک کا جانور وہ اس کی یا تو رقم دے دیں یا پھر وہ خود جانور لا کے دے دیں. اور یہاں پر جو اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے بعد جو اس کی تقسیم ہے وہ غربا, مساکین, یتیموں کے اندر وہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. اور اکثر لوگ نبیل بھائی یہاں سے جب عقیقے کی بات آ رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ معاشرے کے اندر ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک سالگرہ کا کلچر بن گیا ہے, ایک برتھ ڈے کا کلچر بن گیا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم سالگرہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح انہوں نے نہیں کیا تو وہ سالگرہ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ عقیقے کو جو ہے نا وہ ترجیح دیں. اور کیونکہ خرچہ آپ کا اس میں بھی ہوگا لیکن وہ خرچہ کسی جگہ پہ آپ کا قبول نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ اپنی اولاد کا عقیقہ کر لیں گے تو اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا اور اللہ کے پاس اس کا جو ثواب ہے وہ قبول بھی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ فہد بھائی تشریف رکھتے ہیں تو جہاں یہ سوالات ہیں تو ایک سوال جو ہمارے ویورز ہیں ان کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا, جس طرح مدثر بھائی نے بھی کہا کہ جو ہے وہ غربا کو جو ہے گوشت تقسیم کرتے ہیں, تو کیا گوشت کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے اور کن علاقوں میں آپ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. نبیل بھائی اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مرکزی سطح پہ ہمارے جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ٹاؤن کی سطح پہ, تحصیل کی سطح پہ اور حلقوں کی سطح پہ, علاقائی سطح پر جو لوگ تحقیق کرتے ہیں, جو ہمارے رضاکار ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں اور
وہاں سے غربا اور سفید پوش جو لوگ ہیں جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، ان لوگوں کے نام، ان کے ایڈریس لے کے المقصود ٹرسٹ پہ ہمارے جو عہدیداران موجود ہوتے ہیں جی ان کو ان کا نام وغیرہ رجسٹریشن کرواتے ان کی، ان کا باقاعدہ ہم لوگ ایک اسکروٹنی کے تحت ان کا سب عمل ہوتا ہے جی، اور پھر یہاں سے جو ہمیں موصول شدہ صدقات ہوتے ہیں جی ان کو ہم اچھی پیکیجنگ وہ پھر ہم ان تک جی پہنچواتے ہیں اپنے رضاکار کے ذریعے سے. ماشاءاللہ بہت زبردست. اور جو لوگ بھی اپنے صدقات، عطیات، فطرات اور عقیقے کے حوالے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ہمارے نمبر آ رہے ہوں گے نیچے، تو نمبر پہ ضرور کانٹیکٹ کیجیے. اور سیکنڈ ہمارے اکاؤنٹس نمبر، جو لوگ لائیو مطلب ڈائریکٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اماؤنٹ، تو وہ نیچے اسکرین پہ آپ کے پاس یہاں نظر آ رہے ہوں گے اکاؤنٹ نمبر. اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی جو بھی عطیات ہیں، صدقات ہیں، وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. اور آپ یقین جانیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سفید پوش ہیں، وہ کسی سے ذکر نہیں کرتے، رب کی رضا میں خوش رہتے ہیں. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم، کیونکہ کل روز قیامت ہم سے سوال ہوگا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا تھا اس مال کا تم نے کیا کیا. تمہارے پڑوس میں ایک جو ہے وہ انسان بھوکا تھا، کیا تم نے اسے کھانا کھلایا؟ تمہارے علاقے میں کچھ لوگ جو پریشان تھے ان کی پریشانی تم نے حل کی؟ تمہارے شہر میں کچھ لوگ پریشان تھے کہ ان کے لیے تم نے کیا کیا؟ تمہارے ملک میں کچھ لوگ پریشان تھے، جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا تو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ تو ابھی بھی وقت ہے. جو لوگ صدقات اور عطیات دینا چاہتے ہیں تو وہ المقصود ٹرسٹ اور المقصود فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس نمبر نیچے آ رہے ہیں، وہ ضرور اس کے اوپر جو اپنے فنڈز ہیں جو بھی ہے وہ ٹرانسفر کریں. اور عقیقہ اور صدقات اور عطیات کے لیے بھی لائیو کال کے ذریعے بھی رجوع کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا فہد بھائی میں آپ کا. آج جاتے جاتے جو ہماری پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے، عوام جو دیکھ رہی ہے، اگر ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ سامنے کیمرہ لگائے، آپ ان کو میسج دے سکتے ہیں. بہت شکریہ مدثر بھائی. المقصود ٹی وی کے توسل سے جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے جی، تو وہ اپنے مال سے صدقات دیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کئی ایسے لوگ سفید پوش موجود ہیں جو سالوں گوشت نہیں کھاتے، تو ان کی مدد سے ان تک گوشت پہنچ سکتا ہے، ان تک ان کی مالی امداد ہو سکتی ہے. صحیح. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے وہ بھائی ہیں جو حیثیت نہیں رکھتے مال سے جی، تو وہ اپنی جان سے اور اپنے وقت سے بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. المقصود ٹرسٹ میں تشریف لائیں. یہاں اپنا ہمارے ایک پروسیجر ہوتا ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے جی، ہمارے ایک پورا ایک نظام بنا ہوا ہے اس حوالے سے. صحیح. تو اس میں ان کا نام ہوگا جی، ان کا کام ہوگا، رضاکارانہ طور پہ وہ جائیں جی، تحقیق کریں، ایسے لوگوں کو نکالیں جہاں جن کو ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے جی، ان کو ہم پھر اپنے پاس سے کبھی حصہ اس کام میں شامل ہو جائے گا. بڑی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور یہاں پر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ مالی کوئی معاونت کریں، لیکن ان کے پاس وقت ہے، وہ خود آ سکتے ہیں، رضاکارانہ طور پر المقصود ٹرسٹ اور المقصود فاؤنڈیشن کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو آئیے، کیا پتہ یہی آپ کی نیکی بن جائے اور یہی آخرت میں سرخرو ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے. بہت بہت شکریہ فہد بھائی آپ کا. اور اس سیگمنٹ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور واپس حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. آپ کا اپنا بین الاقوامی چینل المقصود ٹی وی دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کے لیے لا رہا ہے بین الاقوامی تاریخ، حالیہ حالات اور مختلف شعبہ جات میں ہونے والی عالمی پیش رفتوں سے متعلق مفید اور منفرد نشریات. حاصل کریں گے آگاہی عالمی فتنوں، عالمی مسائل اور عالمی فیصلوں کے متعلق. جانیں گے بین الاقوامی، ماحولیاتی، سیاسی، دفاعی، معاشی اور معاشرتی پیش رفت. منائیں گے مل کر عالمی تہوار اور گھر بیٹھے سیر کریں گے دنیا کے مختلف خوبصورت اور معروف سیاحتی مقامات کی. سنیں گے نت نئی زبانیں، دیکھیں گے دنیا کی مختلف تہذیبیں اور جانیں گے مزے مزے کے کھانوں کے متعلق.
देखेंगे दुनिया के तारीखी अजायबात, पलटेंगे तारीखी औरात और जानेंगे अक़वामों मज़ाहिब की तारीख। हासिल करेंगे आगाही बैनुल अक़वामी मदनियात से मुताल्लिक और रहेंगे बाखबर नई आलमी इजादात से। रोजाना की बुनियाद पर होने वाली पेशरफ्त से रहें बाखबर अल मकसूद टीवी के साथ। आपका अपना बैनुल अक़वामी चैनल अल मकसूद टीवी दुनिया भर में मौजूद अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है मुफीद, काबिल दस्तरद और मुज़र असरात से पाक इलाज पर मबनी खुसूसी नशरियात, क्योंकि सेहत एक अनमोल नेमत है। इसलिए अल मकसूद टीवी करेगा कदम कदम पर अपने नाज़रीन की रहनुमाई। दिए जाएंगे मुफीद मशवरे और पेशावराना रहनुमाई। माहिरीन सेहत की वसातत से कई एक बीमारियों का इलाज दिया जाएगा। सब्जियों और फलों के जरिए रूहानी बीमारियों और मसाइल का हल मिलेगा। कुरान और हदीस की रोशनी में ला इलाज बीमारियों का होगा इलाज। कदीम यूनानी तरीकों से होम्योपैथी तरीका इलाज से किया जाएगा आपकी बीमारियों का शाफिया इलाज, जिसका इजाफी खासा यह है कि बीमारी से मुकम्मल शिफायाबी के बाद मुज़र सेहत असरात इन दवाओं का हिस्सा नहीं होते। बताए जाएंगे नाजरीन को देसी घरेलू टोटके। मजीद मुफीद तरीका इलाज जानने के लिए देखते रहिए अल मकसूद टीवी। आपका अपना बैनुल अक़वामी चैनल अल मकसूद टीवी दुनिया भर में मौजूद अपने नाजरीन के लिए ला रहा है मुनफरिद, सहल और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस्लामी पहलुओं पर सैर हासिल नशरियात, जिसमें इस्लामी तर्ज सियासत समेत इस्लामी फलसफा, इस्लामी साइंस और इस्लामी मईशत पर माहिरीन बढ़ाएंगे हमारी मालूमात। बात होगी इस्लाम पे किए जाने वाले एतराज़ात पर, दिए जाएंगे उन तमाम इल्जामात के जवाबात। फराग दिली के साथ डाली जाएगी लगाम मोहब्बत और दलील के उस तबके को जो आलम इस्लाम के जज्बात को मजरूह करता रहा है। किया जाएगा तदारुक इस्लाम से मुताल्लिक उन गलत फहमियों का जो मुसलमानों में ही परवान चढ़ी हैं। मनाएंगे इस्लामी त्योहार और होगा तज़किरा उन दिल खराश वाक़ियात का जिन पर तारीख आज भी शर्मिंदा है। बड़े हो या बच्चे, ख़वातीन हो या हजरात, सबके लिए होंगे क्विज़ प्रोग्रामात जिसमें मिलेंगे बेशकीमती इनामात, साथ ही बढ़ाएंगे आपकी मालूमात। बुनियादी दीन को भी करेंगे हम मज़ीद पुख्ता और होगा इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का तकाबुली जायजा। डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए जानेंगे उन इस्लामी फातहीन को, उन उलमा औलिया को और उन अजीम मुस्लिम साइंसदानों को जिन्होंने भरे इस्लामी तारीख में सुनहरे रंग। सीखेंगे दीन अब मुनफरिद अंदाज में अल मकसूद टीवी के संग। वेलकम बैक नाज़रीन और ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन के अंदर जिसका नाम है मकसूद रमज़ान। और अफ्तार का वक्त भी बहुत करीब करीब है और ये जो हमारा सेगमेंट है ये हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है नबील भाई नूर इस्लाम, और ये हमारा लास्ट सेगमेंट है जिस तरह आपने कहा। और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं मालूमाती टॉपिक्स पर, इस्लामी मालूमाती टॉपिक्स होते हैं और हमारे इस सेगमेंट में तशरीफ़ लाते हैं माहिर उलमाए कराम, मुदर्रिसीन किराम और डॉक्टर हजरात जो कि अपनी राय देते हैं और कुरान और हदीस पेश करते हैं। तो मुदस्सिर भाई आज का हमारा जो टॉपिक है वो सच्ची तौबा है। सच्ची तौबा के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ रखते हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर रिजवान नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज फिर एक बार आप हमारे इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका नकूल फरमाए। और आपसे गुफ्तगू होती है तो दिल करता है कि गुफ्तगू चलती रहे, क्योंकि अफ्तार का वक्त भी करीब है और वक्त भी हमारे पास कम है और टॉपिक भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, सच्ची तौबा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सच्ची तौबा से मुराद क्या है, इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा। देखिए, बात बुनियादी है कि जो बंदा निदामत महसूस करता है गुनाह करने के बाद, अल्लाह और शर्मसार होता है जी, और फिर वो तौबा करने जाता है तो उसके कबीरा गुनाह भी अल्लाह ताला जो है वो माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बुनियाद।
آپ کا شرمسار ہونا، آپ کا جو ہے ندامت کا اظہار کرنا، جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو نادم ہوگا اپنے گناہ پر وہی توبہ کے لیے جائے گا، بالکل بالکل، اور اللہ پاک اس کے جو ہے وہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیا کرتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان کیا اللہ، بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ لیکن یہی ہے کہ سچی توبہ ہو، یہ نہیں کہ توبہ تو کی پھر دوبارہ گناہ کر لیا۔ اگر ایسی توبہ کی کہ جو ہے وہ یقیناً ارادے کے ساتھ کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو یقیناً اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا اس کا بنیادی بات جو ہے جو پچھلے گناہ کا وبال تھا، ایک بار آپ نے توبہ کر لی جی، اور پھر غلطی سے دوبارہ گناہ کر لیے تو وہ وبال تو الحمدللہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ بنیادی توبہ کا جو ہے وہ اس کا سمجھیے کہ اصول ہے کہ بھئی آپ نے ایک بار توبہ کر لی تو وبال تو ہٹ گیا جو پچھلا وبال تھا۔ اب آپ نے پھر انسان تو خطا کا پترا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نبی ہے کہ انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، تو وہ تو یہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن ہم نے مستقل توبہ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، سچی توبہ کے بعد کیا عمل ضروری ہوگا، کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو کرنا ہے انسان؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جی، 3 رکن ہیں، ایک طرح سے یوں سمجھیے آپ جی، کہ اب ہم نے سچی توبہ کر لی ہے تو اب اس کے 3 رکن ہیں۔ صحیح۔ پہلا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں ندامت کا اظہار کرنا ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے شرمسار ہیں، جو ہم نے گناہ کیے تھے، رب کائنات نے وہ گناہ ہمارے معاف کر دیے ہوں گے، اس کی ہم نے توبہ کی، اس کو اپنے اوپر مقدم رکھنا ہے۔ سیکنڈ جو ہے دوسرا رکن ہے وہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا جی اب وہ دوبارہ نہ ہو، یہ دوسرا رکن ہے۔ صحیح۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ گناہ اب ہم سے دوبارہ نہ ہو، وہ سچی توبہ ہو جائے کہ اب وہ گناہ ہم سے نہ ہو، دوبارہ نہ ہو۔ اور تیسرا رکن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ جو چیزیں جس کی ہم نے توبہ کی تھی، مثال کے طور پہ ہم نے نماز ادا نہیں کی، ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا ازالہ کریں۔ صحیح۔ اب آپ مستقل بنیاد پر نماز ادا کریں، جو قضا ہو گئی ہیں ان کو بھی ادا کرنے کا بندوبست کریں۔ صحیح۔ جو روزے قضا ہو گئے تھے ان کو دوسرے ایام میں رکھ کر اس کا ازالہ کریں۔ جو زکوٰۃ ہم سے رہ گئی تھی وہ زکوٰۃ بھی اب آپ ادا کریں اور اس کا مستقل اہتمام کریں۔ تو آپ کا یہ جو تیسرا رکن ہے یہ پورا ہوتا ہے، اور اس میں خاص خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی تھیں اب نہ ہوں۔ نماز چھٹتی تھی اب نہ چھٹے، تو یہ الحمدللہ یہ تیسرا رکن ہے خاص طور پہ اس حوالے سے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت یہاں پر جو ہے رضوان صاحب نے نصیحت فرمائی۔ اچھا، گناہ یقیناً سب سے ہوتے رہتے ہیں، سچی توبہ ہوتی ہے لیکن گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو کیا ایسے ذرائع ہیں کہ بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائے گا۔ دیکھیں یہ تو بنیادی چیز ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پہ ماحول کے حوالے سے کہا جاتا ہے، صحبت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے اچھی صحبت ملے گی، برے لوگوں میں بیٹھو گے بری صحبت ملے گی۔ اور یہ جو اللہ کے ولی اللہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اللہ والے ہوا کرتے ہیں، یہ صحبتیں ہیں آپ کو گناہوں سے بچانے والی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جو ان صحبتوں میں چلے جاتے ہیں ان کے گناہ خود بخود چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں کرنے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ گناہوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح، کیا بہت خوبصورت بات اصل جو ہے وہ رکھتی ہے، وہ ماحول ہی ہے۔ اگر ماحول اچھا ہوگا تو یقیناً ہمیں نیکیوں کی توفیق ہوگی، لیکن اگر ہماری گیدرنگ، ہماری نسبت ایسے لوگوں سے ہوگی جو گناہ گار ہیں تو یقیناً ہمارا گناہ کی طرف جو ہے دل ہوگا۔ لیکن اگر ہم اللہ والوں کے پاس ہوں گے، نیک اولیاء اللہ کے پاس ہوں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ نیکیوں میں لگے گا۔ میں علامہ صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ پوری زندگی لوگ جو ہے گناہوں میں گزار دیتے ہیں اور 60 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اب تو پوری زندگی جو ہے گزار دی، گناہ میں کرتا رہا، میں نے کوئی نیکی کا کام جو ہے کیا نہیں، مایوس ہو کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ایسا مایوس ہونا صحیح ہے؟ دیکھیں دین اسلام میں ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ آپ سمجھیے، دین اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ 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 اللہ،
मायूसी की इजाजत नहीं जी। कि कैफियत का ये है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तू अपने गुनाहों पर नादिम है, शर्मसारी रखता है जी, तो यकीनन तेरे कितने ही बड़े गुनाह हों अल्लाह उन्हें माफ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या हर हालत में माफ फरमा क्या बात देंगे। है। शर्त यही है। और इसी हवाले से जो है जब मुसलमान हो गए और वो जो कुफ्र का जमाना था उसकी बातें आ गई, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद जिसका मफहूम है जी कि जो तुमने पहले किया, कुफ्र की जिंदगी गुजारी और तुमने वो जो अल्लाह की नाफरमानी की जिंदगी गुजारी, अब तुम उससे शर्मसार हो गए, नदामत में मुब्तला हो गए हो। अब वो हमने गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए हैं। अब ये तुम्हारी ईमान वाली जिंदगी है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत कर ली, अल्लाह के नबी के हाथ पर ईमान ले आए। अब वो तुम्हारी शर्मसारी वाली जिंदगी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब इस जिंदगी से आगाज करो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, यकीनन वो माफ फरमा दे। क्या बात है, क्या बात है मुदस्सिर भाई, क्या प्यारा रब हमारा है, कितना मेहरबान है, कितना रहमान है, कितना रहीम है कि पूरी ज़िंदगी अगर हम गुनाह करते रहें और फिर उसकी बारगाह में हाजिर हुएं और उसकी बारगाह में चंद आंसू हम बहा लें तो अल्लाह रब्बे करीम हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम भी इस तरफ तवज्जो दें। अगर किसी की कोई गलती हो गई, हमें किसी पर कोई गुस्सा है और अगर वो माफ़ी मांगे तो हमें भी जो है रहमान की तरह रहीमी सिफ़त को अपनानी है और उसको जो है उस पर रहम करना है, क्योंकि अगर हम उस पर रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। वो रहीम है तो वो तो रहम करता रहता है। अगर वो हम पर रहम करेगा तो वही है हम पर रहम करने वाला। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तौबा करने के बाद बंदा किस तरह जो है निखर कर आ जाता है, इस हवाले से विचार फरमाइएगा। देखिए जी, जब तौबा कर लेता है तो वो बिल्कुल मासूम हो जाता है। सही। सूरह बकरा की जो है आयात हैं जिसका मफहूम मैं बयान करूंगा कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जो हमसे तौबा कर लिया करते हैं और हम उनकी तौबा कबूल कर लिया करते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो मासूम। अल्लाह, जैसे कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुए। क्या शर्त जो मैंने आपसे अर्ज की ना, नदामत और शर्मसारी। सही। जब तक ये आप में नहीं है तो यकीनन फिर आप तौबा भी नहीं करेंगे, आप उस तरफ जाएंगे भी नहीं। तो ये जरूरी है कि ये अहद कर लें कि भाई ये तो हो गया, फिर मैंने तीनों रुकन आपसे अर्ज किए कि वो जो काम हो गया था अब उसका अजाला करना है, वो काम हमने दोबारा नहीं करना है। तो अल्लाह पाक यकीनन जो है गफूर रहीम है, वो हमें जो है माफ फरमा दे। अच्छा, यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं और बहुत खूबसूरत हमारी इस्लाह फरमा रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बस एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं माशरे के अंदर जो गुनाह कर रहे होते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि वो गुनाह, यानी उनके नज़दीक वो गुनाह नहीं होता। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं कि फॉर सपोज कोई कारोबारी शख्स है और उसने एक माल ख़रीदा फॉर सपोज 100 रुपये का और मार्केट में वो उसको बेच रहा है 300 रुपये का, यानी उसमें वो डबल मुनाफा रख रहा है और वो ये सोच रहा है कि भाई मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ और जो है ना वो ये जायज़ है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिग्नल के ऊपर खड़े हुए होते हैं और रास्ता यानी रेड लाइट ऑन हुई हुई है, वो खड़े हुए, सामने की ग्रीन लाइट ऑन है, वो लोग जा रहे हैं लेकिन उस रेड लाइट पे भी वो सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं। इससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, हादसात भी होते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं कि भाई मैंने अपने घर का कचरा उठा के, कूड़ा उठा के डस्टबिन मैंने किसी और के गेट पे रख दिया, सीढ़ियों पे चलते हुए मैं जो है ना वो पान की पीपे फेंक रहा हूँ, जो है ना अपने घर की गंदगी में दूसरों के घर के आगे डाल रहा हूँ। तो माशरे के अंदर कुछ इस तरह की बैरवी भी है कि वो इस गुनाह को, या ये गुनाह है या नहीं है, इसको समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। मुदस्सिर भाई, ये बड़ा अहम बात की आपने, इतनी अहम बात है इस माशरे के हवाले से। दीन इस्लाम ने इस पर भी बड़ी साफ राय दे दी। शऊर और आगाही, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सही। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स इस दुनिया में आया, उसने कुरान से इल्म हासिल नहीं किया
اور وہ اسی حالت میں چلا گیا. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص آیا، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ جاہل ہی آیا اور جاہل ہی چلا گیا. ساری بات اللہ کے نبی تو مبلغ ہیں، پوری بات کرتے ہیں، پوری بات آ گئی. یہ سارے شعور کی کیفیت ہیں. آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ یہ کوئی حرکت نہیں کریں گے، آپ چوری کی طرف نہیں جائیں گے، آپ ڈنڈی نہیں ماریں گے، جو اصول ضابطے اخلاق معاشرے میں موجود ہیں ان پر عمل کریں گے. یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے. ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ اگر سڑک پر کانٹا بھی پڑا ہو تو حکم ہے کہ اسے ہٹا دو کہ آنے جانے والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. پھر منظر بھائی میں یہی کہوں گا کہ مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رہے. پھر مسلمان کا بھائی ہے، وہ تو اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے تنگ کرتا، اور اگر اسے کوئی حاجت ہوتی ہے تو اس کی حاجت کو جو ہے بالکل دور کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جتنی بھی بیماریاں اور جو برائیاں ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اسی جو ہے برائیوں سے بھی جو ہے بچا کے رکھے. تو میں جاننا چاہوں گا آگے جاتے جاتے کہ توبہ کرنے والوں کے حوالے سے کوئی واقعہ آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں تو ضرور. دیکھیے، ایک تو 3 چیزیں ہیں جو میں آپ سے عرض کی دیتا ہوں. سورہ نور کی آیات ہیں 4 نمبر اور 5 نمبر کی. دیکھیے، جسے ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، کسی عورت پر تہمت لگانا. صحیح. کہ ہم نے دیکھا اور اس پر تہمت لگا دی، اور ہم 4 گواہ نہیں لا سکے. سورہ نور کی آیات ہیں، جی مفہوم میں بیان عرض کر رہا ہوں. گواہ نہیں لا سکے تو ان کے لیے کہا گیا کہ یہ بدترین لوگ ہیں. اللہ. لیکن اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اگر یہ بھی توبہ کرتے ہیں تو ہم اسے قبول کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. ایک واقعہ رحمت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے میں نے بڑا ظلم کر دیا اپنے اوپر. نبی وسلم نے کیا ہوا؟ کہا میں نے بے انتہا گناہ کیے ہیں. کتنے گناہ کیے ہیں؟ کیا تو نے اتنے گناہ کر دیے کہ آسمان اور زمین کے خلا کو پر کر دیا؟ اللہ. کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گناہ کر دیے. اللہ. کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے؟ سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. وہ شخص بولا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بے شک بے شک. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سچی توبہ کر، سبحان اللہ تجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. ایک اور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک شخص کی گناہوں کی وجہ سے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کی بدسلوکی کی وجہ سے لوگ اس سے تنگ تھے. اس معاشرے نے، اس قوم نے اسے نکال باہر کیا. اللہ. اب جب وہ نکل گیا باہر تو وہ رونے لگا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی خطا نہیں ہوگی. جی. کچھ دن وہ توبہ کرتا رہا، اس کی توبہ قبول ہو گئی. اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ رب کائنات جو ہیں وہ حکم فرماتے ہیں کہ ایک لاش پڑی ہے بیاباں میں، جاؤ اس کا بندوبست کرو، جاؤ اس کو کفن دفن کا انتظام کرو. سبحان. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں. جی. تو دیکھتے ہی تو وہی شخص ہے جسے ہم نے نکال باہر کیا تھا، اور آج یہ شخص یہاں پڑا اور اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اس کو توبہ کی کیفیت کا میں عرض کر رہا ہوں کہ سچی توبہ کر لی تو معاملہ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ تو وہ شخص تھا جس نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا، لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا. اس شخص کے لیے آپ کا حکم کہ اس کے دفن کفن کا اہتمام کرو، اس کے معاملات جو ہے درست کرو. کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے سچی توبہ کی اور ہم نے اس کی توبہ قبول کی، اور الحمدللہ یہ نیکوکاروں میں جا رہا. تو یہ ہے سچی توبہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں رضوان نور صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور اضافہ فرمائے.
میں جاتے جاتے بس آخری لمحات ہیں کیونکہ افطار بھی بالکل قریب ہے، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے معاشرے میں لوگ اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ریاکاری کا ایک عمل ہے، اور خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، گھر کا ماحول بھی ایک عجیب سا ہوا ہے۔ ایسا کیا عمل کیا جائے، ایسی کیا چیز کی جائے جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں، جس سے ہم اپنے معاشرے کو پاک کر سکیں، جس سے ہم جو ہے وہ معاشرے میں ایک محبت، بھائی چارے، امن کی فضا اور ایک اسلامی فضا جو ہے وہ ہم قائم کر سکیں؟ آپ دیکھیے ہماری پوری جو بھی سیگمنٹ ہوا ہے اس کا جو بنیاد تھی وہ بنیاد یہی تھی کہ ہمیں پہلے تو یہ شعور لوگوں میں بیدار کرنا ہے جی کہ یہ سب گناہ ہیں، غیبت کرنا، حسد۔ اچھا بڑا عجیب معاملہ یہ غیبت، حسد اور یہ جو معاملات ہیں، اس میں بندہ خود جل رہا ہوتا ہے، بالکل جی، نہ صرف معاشرے کا ماحول خراب کر رہا ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب کر رہا ہوتا ہے، خود بھی جل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو پہلے شعور تو یہ آ جانا چاہیے کہ سارے گناہ ہیں، چاہیے، اور جیسے یہ پتہ چلے کہ یہ گناہ ہیں جی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب شرمسار ہونا ہے، اللہ اکبر، اب ندامت کا اظہار کرنا ہے، اور اللہ والے جن کے ہاتھوں میں ہم بیعت ہیں، جی بالکل، حضرت محمد مقصود الہی نقشبندی جو پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ماشاءاللہ، روحانی علاج بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، وہ اکثر یہ بیان فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی وقت ملے، جتنا بھی وقت ملے، جی، آپ نے اپنی گردن نیچے کرنی، اس طرح سے، اور اب تک جتنے گناہ ہو گئے ہیں ان کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا غیبت کوئی گناہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ جو ہم لڑایا کرتے ایک دوسرے کو، جو دوسروں کے پیٹ پیچھے ہم ان کے بارے میں برائیاں کیا کرتے ہیں، یہ ہم گھر کا ماحول اور معاشرے کا ماحول خراب کرتے تھے۔ اللہ مجھے پتا چل گیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر اللہ سے مسلسل توبہ کرے، ہر نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، اور یہی سچی توبہ ہے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ صحبت کس کی اختیار کرو، تو یہ اللہ والوں کی صحبت ہی ہوا کرتی ہے جو گناہ گاروں کو نیکو کار بنا دیا کرتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کو اللہ کا ولی بنا دیا کرتی ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، یہی صحیح بات ہے، یہی سچی بات ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ولی بننا ہے تو ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اور مدثر بھائی میں یہاں ایک بات اور شامل کروں گا کہ جہاں ہم رب سے توبہ کر رہے ہیں، رب سے معافی مانگ رہے ہیں، افطار کی گھڑیاں قریب ہیں، تو اپنے اپنے گناہوں کو یاد کریں، جس طرح بابا رضوان نور صاحب نے بھی جو ہے تذکرہ کیا کہ مراقبے کی کثرت کی جائے، تو جہاں اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم نے رب سے تو معافی مانگی، تو اس بندے کے پاس بھی جائیں جس کی غیبت کی کہ میں نے آپ کی غیبت کی، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، نہیں تو کل قیامت جو ہے اس کا حساب ہم نے دینا پڑے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیب جو ہے کسی دوسرے بھائی کو بتایا تو اللہ رب العزت بروز قیامت اس کا عیبوں کو عیاں کر دے گا۔ اتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ عیاں ہو جائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ پھر فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا، آج تو ہم ڈنڈورا پیچتے ہیں، اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اس کی یہ غیبت ہے، اس کی یہ برائی ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت بروز قیامت اس کے گناہوں کو، اس کا عیب پر پردہ ڈال لے گا، ستر رکھ دے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ غیبت اگر ہم کر رہے ہیں تو اس سے جا کے معافی مانگے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ مردار بھائی کا جو ہے گوشت کھانے کے برابر پسند کریں گے، تو یقیناً اس پہلو پر بھی ہم نے جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل، اور بہت خوبصورت
खूबसूरत आपने हदीस बयान की, कुरान की आयत बयान की, और अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा रिजवान नूर साहब का कि अपने कीमती वक्त में से वो हमारी इस सेगमेंट के लिए टाइम निकाल के तशरीफ लाए। अल-मकसूद टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह के प्रोग्राम अल-मकसूद टीवी लेकर आ रहा है यकीनन बड़े बाकमाल हैं। मैं तो आपके बहुत सारे हर सेगमेंट में देखता हूँ, आपका सोहनी धरती, आपका बच्चों का सेगमेंट, आगाज मकसूद जो है वो बेहतरीन होता है, और नातख्वान ऐसे शानदार आ रहे हैं। और फिर जो आपका जो हमारी दावत वाला प्रोग्राम है जिसमें अल मकसूद फाउंडेशन बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, उसकी आगाही लोगों को दे रहे हैं, ये बाकमाल आपके प्रोग्राम्स हैं। और मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि इतना म्यारी जो है वो टीवी चैनल मैंने इससे पहले नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नबील भाई आखिरी लम्हात हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम भी जो है वो हम दुआ पे करें। जो कुछ भी हमने सुना, जो कुछ भी हमने सीखा, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान नूर साहब आपका। नबील भाई आखिरी लम्हात हैं, दुआ से इख्तिताम करेंगे इस ट्रांसमिशन का। आप फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या मालिक मौला, हमारे रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या मालिक मौला, हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या मालिक मौला, मरने से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या मालिक मौला, जो हमारे बीमार हैं, घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, या अल्लाह जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, या अल्लाह उनके घर में से अहलो अयाल में से जो बीमार हैं, या अल्लाह सब की बीमारी को दूर फरमा। या अल्लाह सब पर अपना ख़ास खुसूसी फजल करम फरमा। या अल्लाह जो दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी जो नेक जायज़ तमन्ना है, या अल्लाह उसे कबूल फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या मालिक मौला, जो रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, या अल्लाह उन्हें बेहतर रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज में मुब्तला हैं, या अल्लाह उन्हें कर्ज से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या मालिक मौला, जो रिश्तों के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह उन्हें नेक साले रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं, उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन्हें औलाद नरीना की तलब है, या अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या मालिक मौला, हमारे मुर्शिद करीम का साया हम पर तादेर कायम दायम फरमा। या अल्लाह हमें आपका दस्ते बाजू बनकर दीन और वतन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अल मकसूद टीवी को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इस इदारे में काम करने वाले हर फर्द पर अपना खास खुसूसी फजल करम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व नूरि अर्शिही व आलिही व सहबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मकसूद रमज़ान, मकसूद रमज़ान।